آقا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے میرے کملی والے جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں بھر کا میرے مولا مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا مقبول دعا میری منظور خدا کرنا جب وقت نظر آئے میرے کملی والے جب وقت نظر آئے ہم سب کو دیدار عطا کرنا اور چہرے سے ضیاء پائی ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا سبحان اللہ یہ آہو فغاں ہے یہ صدا ہے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کہ ہم در کے سوالی ہیں اور آقا شفاعت کے والی ہیں یقیناً قبر میں سب میں جانا ہے سرکار نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار کہ بے شک یا تو قبر جہنم کا گڑھا ہوتی ہے یا جنت کے باغوں کا باغ بن جاتی ہے تو آج اللہ سے اس کے باغ مانگنے کی ساعتیں ہیں گھڑیاں ہیں اور جہنم کیا ہی بری جگہ ہے رہنے کے لیے جہنم سے پناہ مانگنے کی رات ہے اور یقیناً جہنم سے پناہ مانگنا یہ بھی حق ہے اور جنت کا طالب بن جانا یہ بھی حق ہے اور کیوں نہ حق ہو کہ اللہ کا قرآن ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے ہمیں بشارتیں دیتا ہے آقا کریم بشیر ہیں کس چیز کی بشارتیں دیں وہ کہا نا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا وداعیا اللہ باذنہ وسراجا منیرا میں اپنے ذوق کے مطابق ترجمہ کر دوں کہ اے نبی ہم نے آپ کو ہر عمل کا گواہ بنا کر بھیجا ہے چاہے وہ آپ سے پہلے کے ہوں چاہے قیامت تک کے ہوں اور گواہ وہ ہوتا ہے جو کسی واقعے کو دیکھ رہا ہوتا ہے چاہے وہ قریب سے دیکھے دور سے دیکھے دیکھ رہا ہوتا ہے ومبشرا ہم نے آپ کو جنت کی طرف لے جانے والا بنا کر بھیجا اور ہم نے آپ کو ونذیرا جہنم سے بچانے والا بنا کر بھیجا وداعیا الی اللہ ہم نے آپ کو رب سے ملانے والا بنا کر بھیجا
و سراجا منیرا، اے نبی ہم نے آپ کو چند آفتاب چند مہتاب بنا کر بھیجا۔ تو ناظرین اکرام، یہی مناجات ہیں، یہی دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی، اور سرکار نے فرمایا کہ من طال عمرہ وحسن الاعمال، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہیں جن کی عمریں طویل ہوں اور اعمال بہت حسن ہو۔ تو اللہ سے طویل عمر مانگے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ عمر تو طویل عطا فرما، لیکن اعمال بھی اللہ صالح اور حسین عطا فرما۔ تو میں اب اسی دعا کے ساتھ اور اسی التجا کے ساتھ ملتمس ہوں، ملتجی ہوں اپنے محترم مکرم ثنا خواں محترم شکیل مدنی صاحب سے کہ آقا کریم کی وہ جو آپ پڑھتے ہیں نا شایان نبی، اگر وہ چاہیں یا پھر سلام کے اشعار جو آپ مناسب سمجھیں، جی جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو، شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو، سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو، سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو۔ ہادی کوئی ایسا جو صداقت ہو سراپا، ہادی کوئی ایسا جو صداقت ہو سراپا، مصلح کوئی ایسا جو شہ ہر دو سرا ہو، مصلح کوئی ایسا جو شہ ہر دو سرا ہو، امی کوئی ایسا جو معلم ہو جہاں کا، امی کوئی ایسا جو معلم ہو جہاں کا، بے زر کوئی ایسا جو امانت میں کھرا ہو، شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو، ایسا کوئی سلطان
ہے تو نے ایسا کوئی سلطان کہیں دیکھا ہے تو نے مٹی کا دیا جس کے شبستان میں جلا ہو مٹی کا دیا جس کے شبستان میں جلا ہو ایسا کوئی سرتاج کہیں ہو تو دکھا دو ایسا کوئی سرتاج کہیں ہو تو دکھا دو جس نے کئی دن تک کبھی فاقہ بھی کیا ہو ہر دور کی تاریخ سے یہ پوچھ رہا ہوں ہے تیرے یہاں کوئی جو آقا سے بڑا ہو شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت زبردست بہت خوبصورت اولڈ از گولڈ ماشاءاللہ نیو از کلین بولڈ کیا خوبصورت انداز ہے ناظرین کرام شکیل بھائی کا کیا لہن ہے اور کیا درد ہے کیا سوز ہے آواز میں ان کے اور کیا ٹھہر کر پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ایسا ہی پڑھنا چاہیے آقا کی مدح و ستائش کا یہی طریقہ ہے یہی سلیقہ ہے یہی آداب ہے اللہ ہمارے سارے نعت خانوں کو ایسے آداب عطا فرمائے ناظرین کرام انشاءاللہ بس وقفہ اور میری طرف سے آپ سب کو خدا حافظ بس یہ پیغام لیتے جائیں کہ آپ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ رعایت کی جائے نرمی کی جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت ہمیں نسخہ عطا فرمایا اسمح یسمح لک چاہتے ہو تمہارے ساتھ رعایت کی جائے تو تم لوگوں کے ساتھ رعایت کرو تمہارے ساتھ نرمی کی جائے لوگوں کے ساتھ نرمی کرو یہی پیغام ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں تو دستور زمانہ ہے دستور زمن ہے کہ صاحب ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں حسد کرتے ہیں میں یاکم الحسد حسد کرنے والا انتہائی برا ہوتا ہے حسد شیطان سے ہم رحمان کے بندے ہیں شیطان سے دور ہونا ہے رحمان سے قرب کی منزلیں انشاءاللہ حاصل کرنا ہے تو بس یہی پیغام ہے ایک دوسرے کو معاف کیجئے اور اس مہنگائی کے دور میں سرکار نے فرمایا آپ سب کو یہ سننا چاہیے من ستر المسلمین سترہ اللہ یوم القیامہ کسی مسلمان کا سطر ڈھنپ دو اس کو کپڑے پہنا دو اس کو کھانا کھلا دو وہ کہنا تطعم الطعام وتقرأ السلام کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور ان سے سلام کرو سلام کرنے سے کیا ہوتا ہے ہمارا تکبر ختم ہوتا ہے ایک اور حدیث ہے کہ بادئ الکبر بادئ بالسلام بریء من الکبر کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ اسے تکبر سے دور کر دیتا ہے تو چاہتے ہیں تکبر دور ہو جائے تو ایک دوسرے کو سلام کیجئے کھانا کھلائیے ایک دوسرے کو کپڑے پہنائیے اس مہنگائی کے دور میں آپ کو اللہ وہاں پر ستر عطا فرمائے گا وہاں پر کھانا لباس عطا فرمائے گا جب کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا تو آپ نے یہاں پر مدد کی اللہ کل میزان پر آپ کی مدد فرمائے گا اسی پیغام کے ساتھ ڈاکٹر جمیل راٹھور اپنے میزبان کو میٹرو ون ٹی وی کی خصوصی نشریات شب توبہ سے
اجازت دیجیے انشاءاللہ اس کے بعد مدثر تھانوی صاحب فرائض نقابت سنبھالیں گے، یہ اینکر بنیں گے انشاءاللہ، اور یہی گلدستہ یہاں پر موجود رہے گا۔ مجھ کو اجازت دیجیے، وقفے کے بعد انشاءاللہ یہ نشست تبدیل ہوگی، محفل جاری رہے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم بارک وسلم وصلی علیہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذو الجلال والاکرام۔ معزز حاضرین اور ناظرین، میں محمد مدثر فاروقی آج شب توبہ کے پروگرام شب برات میں اپنے پینل کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ مشہور و معروف علماء حضرات اور معروف ثنا خوان اور ہمارے ساتھ مشہور و معروف نعت خوان موجود ہیں۔ میرے ساتھ آج پینل پہ موجود ہیں علامہ سید عبید شاہ صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ علامہ سید اسید شاہ صاحب، آپ کی شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ قاری فیصل چشتی صاحب، آپ کی آواز لوگوں کے دلوں کو پرسوز کرتی رہتی ہے۔ فرحان اتاری صاحب، محمد حسین حسن رحمانی صاحب، محمد اسد فیض اشرفی صاحب، حافظ محمد کامران شیخ سہروردی صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں۔ راؤ کرامت ثناگر صاحب، آپ تشریف لائے۔ حافظ محب اللہ صاحب، قاری عبید اللہ کمال صاحب، اور سید عثمان برنی صاحب، سید شبیر شاہ حسینی صاحب، میں آپ تمام لوگوں کا مشکور ہوں اور ممنون ہوں۔ اپنے اس اشعار کے ساتھ پروگرام کا میں اسٹارٹ لوں گا کہ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو ہو فقط تجھ سے محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، اب تو رہے بس تا دم آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے اپنے پروگرام کا آغاز شروع کروں گا۔ جناب قاری فیصل چشتی صاحب، آپ ہم ثنا بیان فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں آپ اپنی پرسوز آواز میں لوگوں کو فیضیاب کریں گے انشاءاللہ۔ درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر دے شان کریمی کا صدقہ، عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار
صحت عطا کر، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو بہت دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، میں ان میں تیرا آسرا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں۔ آج شب برات، شب توبہ، اللہ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اے مومنو، اللہ تعالیٰ سے صاف دل سے توبہ کرو کہ بے شک میرا اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو بہشت میں داخل کریں گے۔ اور ہماری دعا بھی یہ ہے کہ اللہ ہر مسلمان اور آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک امتی اللہ کے رسول کا جنت میں داخل ہو، اور اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائے، کیونکہ آج کی رات توبہ کی رات ہے، شب برات ہے۔ تو میں اس کے اوپر سب سے پہلے اپنے ساتھ علامہ سید عبید شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ فرمائیے کہ شب برات کی اہمیت کیا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین۔ آج یہ اہم ترین رات ہے، شب توبہ ہے، شب برات ہے۔ بے شک شب برات کا اگر لغوی اعتبار سے ہم ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے چھٹکارے والی رات۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ سب سے بہترین اور دلکش بات یہ ہے، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہیں یہ میں اور آپ نہیں گن سکتے، کوئی نہیں گن سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما رہا ہے۔ سب سے بڑی اہمیت یہ ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شب براءت سے قبل جب 13ویں شب شعبان المعظم کی آتی ہے تو جبریل امین تہجد کے وقت میرے پاس آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھیے، تہجد کا وقت ہے، تہجد ادا فرمائیے اور اپنے رب سے اپنی امت کا سوال کیجیے۔ سرکار فرماتے ہیں میں اٹھتا ہوں، تہجد کی نماز ادا کرتا ہوں،
اپنی امت کے لیے اپنے رب سے سوال عرض کرتا ہوں تو رب کائنات جبریل کو بھیجتا ہے، اے جبریل جاؤ محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دو کہ اللہ نے آپ کی 1/3 امت کی بخشش و مغفرت فرمائی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں شعبان کی 14ویں شب آتی ہے، ابھی شب برات نہیں آئی، 14ویں شب آتی ہے۔ فرمایا 14ویں شب جب آتی ہے تو رب کائنات جل وعلا کے حکم پر جبریل امین پھر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اٹھیے، تہجد ادا کیجئے، اپنی امت کے لیے رب سے سوال کیجئے۔ اپنی امت کے لیے رب سے سرکار سوال کرتے ہیں، جبریل نے جیسا کہا ویسا کہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو پھر دوبارہ بھیجا اور رب کائنات جل وعلا نے جبریل کے ذریعے کہلوایا، جبریل جا کے محمد علیہ السلام سے کہہ دو کہ اللہ نے آپ کی 2/3 امت کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ اب آ گئی ہے شب توبہ، شب براءت۔ اس کی اہمیت اور فضیلت، یہ ہمارا مقصد ہے کہ اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ ہم اپنے مدعے پر آتے ہیں۔ فرمایا جب 15ویں شب آتی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز ادا فرماتے ہیں، جبریل امین حاضر خدمت ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں یا رب العالمین میری امت کو بخش دے۔ رب کائنات فرماتا ہے اے میرے حبیب، اے محمد، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ایک محبت بھرے جملے ہیں رب کے۔ رب فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی 2/3 امت تو کل بخش دی تھی، 1/3 امت اس سے قبل بخش دی تھی، آج میں نے آپ کی تمام امت کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ اور فرمایا جبریل اور سرکار اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کی طرف نظر اٹھا کے اسی رات کو دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ خاص رحمت کی تجلیاں فرما رہا ہے۔ تو یہ اس رات کی عظیم اہمیت ہے، برکت ہے۔ اللہ ہمیں اس رات میں بخشے ہوئوں میں شامل فرمائے، اللہ اس رات ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ حضرت ایک سوال اور ہے میرا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا شب برات کی کوئی خاص عبادات ہیں یا اس میں قبرستان جانے کے متعلق آپ کا کیا وہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار جانا چاہیے، کتنی بار جانا چاہیے؟ شب برات کے حوالے سے جو خاص عبادت ہے، سب سے پہلے ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ جی، بزرگان دین کا اس میں ایک عمل رہا ہے۔ شب برات جو شب آتی ہے تو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ 2 رکعت اس نیت سے ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے۔ آمین۔ اللہ 2 رکعت اس نیت سے ادا ہوتے ہیں کہ اللہ کریم اس کو خوب رزق میں برکت عطا فرمائے، اور 2 رکعت اس لیے ادا کیے جاتے ہیں کہ اللہ اس کی عمر میں برکت اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا بزرگان دین کا جو عمل رہا ہے، اس رات کی خاص عبادت بھی ہے کہ مغرب کے بعد 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت یا سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھ لی جاتی ہے، یا اس کے ساتھ فرمایا کہ سورہ یاسین کی تلاوت کے بعد دعائے نصف شعبان، یہ باقاعدہ احادیث کے الفاظ ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات میں خاص طور پہ ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے۔ یہ دعائے نصف شعبان ہے، یہ پڑھی جاتی ہے، یہ عظیم عبادت ہے۔ اس رات میں قبرستان جانا یہ سنت مبارکہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس رات، حضرت عائشہ کی روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی رات اتنی دیر تک نہ رکے قبرستان میں، لیکن اس رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عرصہ، ایک طویل مدت کے لیے، طویل وقت کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان میں قیام فرمایا اور اپنی امت کے لیے بھی دعا کی ہے، قبرستان والوں پر رحم و کرم کے لیے بھی دعا فرمائی تھی۔ اس رات کو جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تجلیاں فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے اپنی عمر میں برکت مانگنے والا، کوئی ہے جو مجھ سے اپنی شفاعت چاہتا ہو۔ اسی پر مجھے مجذوب کے 2 اشعار یاد آئے، بن کے گدا میں تیری گزاروں زندگی اپنی اے میرے خدا، بن کے گدا میں تیری گزاروں زندگی اپنی اے میرے خدا، اپنے سوا محتاج کسی کا نہ کرنا، پڑھتا رہوں میں کلمہ تیرا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف نعت خواں، آج میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے ہیں تو ہمیں اپنے کلام سے محظوظ فرمائیں۔ قاری عبید اللہ کمال صاحب انشاءاللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی
شفیعنا صلی علی محمد زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہ مقدر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا زہ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہ مقدر. سبحان اللہ. یہ تھے قاری عبید اللہ کمال صاحب. اب ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے شب توبہ کے ساتھ. ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف، اور اب چلتے ہیں اپنے نعت خواں کی طرف. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد کامران شیخ سہروردی صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے، محروم رہ نہ جائے
کل یہ غلام تیرا محروم رہ نہ جائے، کل یہ غلام تیرا یا رب ہے بخش دینا، بندے کو کام تیرا ہے، تو ہی دینے والا، پستی سے دے بلندی ہے، تو ہی دینے والا، پستی سے دے بلندی، اسفل مقام میرا، اسفل مقام میرا، اعلیٰ مقام تیرا، اسفل مقام میرا، اعلیٰ مقام تیرا، یا رب ہے بخش دینا، بندے کو کام تیرا، اور محروم کیوں رہوں میں، جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، محروم کیوں رہوں میں، جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، دیتا ہے رزق سب کو، دیتا ہے رزق سب کو، ہے فیض عام تیرا، یا رب ہے بخش دینا، بندے کو کام تیرا، شمس الضحیٰ محمد، بدر الدجا محمد، شمس الضحیٰ محمد، بدر الدجا محمد، یہ نور پاک روشن ہے، نور پاک روشن، ہر صبح و شام تیرا، یہ نور پاک روشن، ہر صبح و شام تیرا، یا رب ہے بخش دینا، بندے کو کام تیرا، اور یہ داغ بھی نہ ہوگا مولا تیرے سوا کسی کا، یہ داغ بھی نہ ہوگا مولا تیرے سوا کسی کا، کونین میں ہے جو کچھ، کونین میں ہے جو کچھ، وہ ہے تمام تیرا، کونین میں ہے جو کچھ، وہ ہے تمام تیرا، یا رب ہے
بندے کو کام تیرا. سبحان اللہ. یہ تھے جناب کامران شیخ سہروردی صاحب، اپنے بہترین آواز سے ہم تمام لوگوں کے دلوں کو منور کر رہے تھے. اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ کون لوگ ہیں جو آدھے قرآن پر عمل کرتے ہیں اور آدھے پر عمل نہیں کرتے؟ یعنی کہ تمام وہ عبادات جو حقوق اللہ سے منسوب ہیں وہ تو تمام ادا کرتے ہیں، لیکن جو وہ تمام عبادات جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے ان سے وہ مبرہ رہتے ہیں. میں اس کے اوپر سوال کرنے کے لیے میرے ساتھ پینل میں موجود ہیں جناب علامہ سید اسید شاہ صاحب. حضرت میرا آپ سے سوال ہے، کیا حقوق العباد کی بھی معافی ہو جائے گی یا صرف حقوق اللہ کی معافی ہوگی؟ کیونکہ وہ لوگ جو لوگوں کے معاملات میں لوگوں کے ساتھ آپ سمجھ لیجئے کہ جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں، جو بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، جو بہنوں کی وراثت کے حقوق ہیں، کیا وہ بھی اس رات اللہ کی رحمت کیونکہ بہت وسیع ہے تو وہ بھی اس رات معاف ہو جائیں گے، یا اس کے لیے آپ کو اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے بہن بھائیوں سے اس کے لیے معافی مانگنی پڑے گی؟ جناب علامہ سید اسید شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا خاتم النبیین. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس پاک پروردگار جل وعلا نے مجھے اور آپ کو ایک بار پھر یہ بابرکت رات عطا فرمائی ہے کہ جس کو ہم شب براءت یعنی چھٹکارے کی رات سے یاد کرتے ہیں. اور یہ بابرکت رات ہے، اس میں رب کائنات جل وعلا آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے. اور ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی بخشش کا طالب کہ اسے بخش دیا جائے. یعنی اس کو یوں سمجھا جائے کہ رب خود فرما رہا ہے. اور بعض روایتیں موجود یہ بھی ہیں کہ منادی ندا کرتا ہے، اگر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا یہ مجھ پر اور آپ پر فضل ہے اور احسان ہے. باقی رہا یہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ یاد رکھیے گا حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. حقوق اللہ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو یہ عبادات ہیں، یہ حقوق اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اللہ کے ذمہ کرم پہ رب کائنات جل وعلا چاہے تو معاف فرما دے، چاہے تو اس پہ پکڑ فرمائے. مگر حقوق العباد جو ہے نا، اس کا مطلب ہے بندوں کے حقوق. یہ ایسا معاملہ ہے کہ یہ جب تک کوئی بندہ معاف نہیں کرتا تو رب معاف نہیں فرماتا. یعنی آج اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کا دل دکھا رہا ہے، دل آزاری کر رہا ہے، یا کسی کا حق تلفی کر لی ہے، تو اس صورت کے اندر جب تک وہ آپ کا مسلمان بھائی آپ کو معاف نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا. اور آج کی جو رات ہے نا، اس رات میں روایت میں موجود ہے کہ وہ لوگ جو قطع تعلق کرنے والے ہیں، اسی کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتا نا. تو ہم سب کو چاہیے کہ جو رات ہے نا، اس رات میں اپنے اس سے بلکہ رات کے آنے سے پہلے ہی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے نا، ہم کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت، ساتھ ساتھ قطع تعلق کا جو معاملہ ہے اس کو دور کریں اور اللہ کی عبادت میں آگے بڑھیں. بالخصوص حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اللہ معاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مسلمان بھائیوں سے معافی مانگنے اور ان طرح کے تمام معاملات کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے یہاں ایک رواج چل چکا ہے نا، دیکھیں دو طرح کی چیز، ایک معاملہ یعنی ایک تو یہ کہ شب برات کے آنے سے پہلے ہمارے یہاں ایک رسمی رواج چل گیا ہے. وہ کیا ہے، موبائل ہمارے پاس ہوتا ہے، واٹس ایپ ہے، سوشل میڈیا، فیس بک ہے، اس کے اوپر ہم نے ایک یا ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کر دی، یا کوئی اسٹیٹس اپلوڈ کر دیا، یا جناب براڈ کاسٹ میں ہم نے میسیج لوگوں کو کر دیے کہ آپ مجھے معاف کر دیں، شب برات آنے والی ہے. تو اچھی بات ہے، معافی اس انداز سے مانگے، مگر خاص طور پہ وہ شخص کہ جس کا آپ نے دل دکھایا ہے نا، جس کا حق ادا نہیں کیا، اب اس سے خاص طور پہ معافی مانگے. ہم نے بس ایک رسم بنا لی ہے کہ جناب سب سے معافی مانگتے چلا آنا ہے، تو ایسا نہ کریں، بلکہ خاص طور پہ مانگے سب سے معافی، مگر خاص طور پہ اس سے بھی معافی مانگے کہ جس کا آپ نے دل دکھایا ہے، جس کی آزاری کی ہے اور جس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے. بہت شکریہ علامہ سید اسید شاہ صاحب، آپ نے بہت ہی اچھا ہمیں گائیڈ کیا. اس وقت ہم چلتے ہیں بریک کے بعد، اور اس وقت ہم چلتے ہیں بریک کی طرف. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے شب توبہ کے پروگرام کے ساتھ. ہمارے ساتھ پینل اور ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہیں، انشاءاللہ اس پروگرام کو آگے بڑھاتے رہیں گے.